اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ ان الذین، بے شک جو بھی لوگ ہیں، کوئی بھی ہے انسان، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے اس قرآن کو، قرآنی آیات کو، قدرت کی نشانیوں کو، شریعت کے احکامات کو، جو کائنات میں اللہ کی ذات کی وحدانیت کی، توحید کی اور خالق اور مالک اور مدبر ہونے کی نشانیاں ان کو، اور قرآن کے اندر جو حکم شریعت ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو حکم شریعت ہے ان کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ان کو پس پشت ڈالتے ہیں، اب ان کو پرواہ نہیں کرتے، ان کو بھولے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ تکبر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان حکموں سے بہتر سمجھتے ہیں، یا ان حکموں کی وہ اپنے لیے ضرورت نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں پہلے ہی بڑے خوشحال اور بڑی بہترین زندگی، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ناکام ہیں۔ حالانکہ دین کے احکامات آخرت کی کامیابی کے لیے ہیں، نہ کہ دنیا کے لیے کامیابی۔ دنیا میں تو امتحان بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، سب کچھ انسان کو ملے گا، اور جتنے جو لوگ اللہ کو پیارے ہوں گے اتنی ہی ان کو یہ چیزیں زیادہ ملیں گی، سوائے ان لوگوں کو جو کمزور ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرماتا ہے کہ ان کی آزمائش کم ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دینے والے، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، انہا ان کے اوپر، لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے۔ جب ان پہ موت آئے گی تو ان کے لیے آسمان پہ جب روحیں جاتی ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے جنت سے کفن آتا ہے، جنت سے خوشبوئیں آتی ہیں، اور فرشتے اس میں لپیٹ کے ان کو لے کے جاتے ہیں، اور آسمان پہ پوچھتے ہیں، آسمان والے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں آیا، دروازے کھلتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو گناہگار لوگ ایسے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے، دنیا میں اپنی مرضی منمانی زندگی گزارنے والے، اپنے عقل کے مطابق چلنے والے، ان کے لیے یہ نہیں دروازے کھلیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہیں سے ان کو پھینک دیا جائے گا سجین میں۔ لا يدخلون الجنت، اور یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکیں، جو آسمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 3 مواقع ایسے ہیں جو ہمیں علم میں آتا ہے، ویسے تو اللہ جانتا ہے، کہ جہاں آسمان سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک وہ کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کو خالص پکارتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور اس کی دعا کے لیے اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور مظلوم پہ جب ظلم ہوتا ہے، وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کی جب آہ نکلتی ہے، بدعا دیتا ہے، تو 7 آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے اعمال بھی اوپر اٹھتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور تیسرا موقع، جب انسان کی موت آتی ہے تو نیک لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور وہ روح اوپر جا کے علیین تک پہنچ جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اللہ جانتے ہیں کب کب کھلتے ہیں، کیسے کھلتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ ناکام لوگ ہو جائیں گے۔ گناہگاروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، ان کی روحوں کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لا يدخلون الجنت، آپ یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے، اس کی وجہ کہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں۔ حتیٰ یلج الجمل فی السم الخیاط، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جیسے ایک سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ سے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر سے اونٹ گزرے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بتایا ہے کہ اگر وہ ناممکن ہے تو ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے، اتنا ہی ناممکن ہے۔ اگر وہ محال ہے تو ان کا بھی جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے۔ اگر یہ پاسبل ہے، اگر کوئی سوچ سکتا ہے،
تو پھر وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ساری اپنی مرضی کی زندگی گزار کے اللہ کی نافرمانی کر کے بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کا اس کا گزرنا اس ناکے سے سما مسام سے، جیسے انسان کے جسم پہ یہ جلد پہ چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں، یہ اس کے برابر کا کام ہے۔ کذالک نجزی المجرمین، اور ہماری یہ سزا ہے مجرمین کے لیے کہ جنت ان کے لیے حرام ہے، جنت میں نہیں جاتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہمارے تمام گناہ گاروں کی، مجرم اس کو کہتے ہیں جس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، ان کی سزا ہے۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم ہے، جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ جہنم میں مہاد، ان کا نیچے جو بستر ہوگا، بچھونا ہوگا، جو گدا ہوگا، جو تلائی ہوگی، وہ بھی آگ ہوگی۔ وفوقہم غواش، اور جو وہ اوپر لیں گے رضائی کے طور پہ، خیز کے طور پہ، کمبل کے طور پہ، وہ بھی رضائی ہوگی، یعنی کہ چاروں طرف سے وہ آگ کے اندر ہوں گے، اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی، بچھونا بھی آگ کا اور اوپر اوڑھنا بھی آگ کا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم ظالم لوگوں کو سزا دیتے ہیں، یہی بدلہ دیتے ہیں ظالم لوگوں کو۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حقوق اللہ میں کمی کرتا ہے، جو حقوق العباد میں کمی کرتا ہے، وہ ظالم ہے۔ نا انصاف ہے نا، انصاف تو ہوتا ہے حق پورا کرنا۔ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں مانتے، اللہ کی شان کو نہیں سمجھتے، لوگوں کے ساتھ بھی جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ ظلم کرتے ہیں، کسی کی بھی کوئی مدد نہیں کرتے، کسی کے کام نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے اور لوگوں کے حق میں جو کمی کرنے والے ہیں، قرآن کے حق میں کمی کرنے والے ہیں، دین کے حق میں کمی کرنے والے ہیں، ان کا یہی بدلہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کیے، خالی کلمہ پڑھ کے چھوڑ نہیں دیا، کلمہ شہادت پڑھا، توحید، اللہ کو مانا، ایک مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانا، قرآن کو مانا، اور پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کون اللہ ہے، کون نبی ہے، کون قرآن ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہیں۔ عامل الصالحات، پھر اس کے بعد ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو مانتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ لا نکلف نفسا الا وسعہا، کبھی بھی ہم ان کے اوپر ان کی وسعت سے زیادہ، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں، ان پہ تکلیف ہے ہی نہیں ہے۔ روزوں میں بیمار ہو گئے، روزے نہیں رکھ سکتے، جیسے ہی اللہ نے صحت عطا فرمائی فوراً روزے رکھ لیں۔ اللہ نے دیا ہے، حج کریں، اللہ نے دیا ہے، لوگوں کی مدد کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نہیں کرتے۔ ان کے مال کا 2.5% ہے، باقی سارا ان کے لیے حلال اور جائز ہے۔ اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنت والے ہیں، ایمان بھی، عمل صالح بھی، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان قیامت والے دن کہہ سکے کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، میں تو بڑا کمزور تھا، میرے لیے ممکن نہیں تھا، میں بڑا غریب تھا، میرے لیے ممکن نہیں تھا، میری عمر یہ ہوگی، میرے لیے ممکن نہیں تھا، میں بیمار ہو گیا، میرے لیے ممکن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، سب کر سکتے ہیں۔ یہ جنت والے ہوں فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام نیک بھی کریں، ایمان بھی لائیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلٍّ، ہم جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں کے اندر، جو دنیا میں انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے موجود ہوتا ہے، نیک سے نیک انسان کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہوا 3 دفعہ اور اس کو نکالا گیا۔ غل یعنی کینہ، حسد، بغض، اس دنیا کی محبت، آپس میں جو ناچاکیاں انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے قضیے تمام کر کے، صاف ستھرا کر کے، آپریشن کر کے، بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے اس کو بھیجیں گے من تحت انہار، پھر ان کو نہروں میں داخل کریں گے۔ قالوا الحمد للہ الذی، وہ پکاریں گے جنت میں، سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت کی، دین کی طرف، ایمان کی طرف، جنت کی طرف، یہ رب کی ہدایت، اس قرآن کی طرف، قرآن کی طرف لگایا، قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل دی، فہم دیا، اور پھر دل میں یہ ڈالا کہ اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ وما كنا لنهتدی، اور نہیں تھے ہم اس قابل کہ ہم ہدایت پاتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا۔ ہدایت کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں، یہ جنت والوں کا کلمہ ہوگا، سب تعریفیں اللہ کی، جس نے ہمیں ہدایت دی اور آج ہم اس جنت میں موجود ہیں، آج ہم کامیاب موجود ہیں، ورنہ ہم اپنے طور پہ اس قابل نہیں تھے کہ ہم ہدایت پاتے۔ یہ میرے رب کی دی ہوئی ہدایت ہے، اور ہدایت کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی دے، اور جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ دیتے بھی لازمی ہے، کہ اللہ اتنے مہربان ہیں۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِّن رَّبِّنَا بِالْحَقِّ،
بے شک دنیا میں ہمارے پاس رسول آئے اور ہم رسولوں کا راستہ بالکل سچائی تھا، رسولوں کی تعلیم بالکل سچائی پہ مبنی تھی، ان کی تعلیم بالکل برحق تھی، اور صرف کامیابی اس تعلیم پہ چل کے اس کو سمجھ کے ہمیں ملی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ، اور ایک آواز آئے گی ایسے لوگوں کے لیے جو یہ تعریفیں اپنے رب کی کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا شکر کر رہے ہوں گے، اس کے فضل کے، اس کے کرم پہ کہ اس نے جنت دی۔ آواز آئے گی، ایک پکارے جائیں گے وہ، یہ ہے وہ جنت، ان تلکم، یہ ہے الجنت، جنت، یہ وہ باغات ہیں، اورثتموہا، جس کا آج ہم نے تمہیں وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ یہ پہلے بھی تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے دی تھی، دنیا میں تم امتحان میں سرخرو ہو کے آئے، آج ہم نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، تم اس کے مالک ہو گئے، بما کنتم تعملون، وجہ اس کے کہ جو تم دنیا میں اعمال کر کے آئے ہو، یہ تمہاری محنت ہے اور مشقت ہے، جو تم اس طرف چل کے تم نے محنت کی، مشقت کی۔ اصل تو جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، ہمارے اعمال سے نہ اس درجے کے ہو سکتے ہیں اور نہ اس شان کے ہو سکتے ہیں، اس لیول کے ہو سکتے ہیں، نہ ان کی قدر اتنی ہو سکتی جتنی رب کی شان ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان کی کوشش کو وہ قبول فرماتا ہے، عمل جیسا بھی ہے، خلوص اگر اس کے اندر ہے کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے خالص اگر وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کوشش کو قبول فرما کے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔